اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں اور صبح 6 بجے مجھے نکل جانا ہے دلی کے لیے۔ جی ہاں، ایسی ہی محنت ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کو پردے کے پیچھے کی محنت کیا ہوتی ہے، کتنی محنتوں سے چینل چلتا ہے، کسی کے سمجھ میں نہیں آتا اور کسی کو معلوم بھی نہیں پڑتا، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ ابھی میں اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں اور 6:20 کو میں نکل جاؤں گا دلی کے لیے صبح، اس لیے رات میں میں ریکارڈنگ کے لیے آ گیا۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ آئندہ کل یعنی 28 اپریل کو صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک دہلی میں نیو مہاراشٹرا سدن میں وائس آف میڈیا کی ایک روزہ نیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وائس آف میڈیا ملک کے تقریباً 25 سے 30 ہزار صحافیوں کی، پترکاروں کی اور جرنلسٹ کی ایک بڑی تنظیم ہے، ایک بڑی ٹیم ہے۔ وائس آف میڈیا جو صحافیوں، پترکاروں کے حقوق کی لڑائی لڑتی ہے اور پازیٹیو جرنلزم، سکراتمک پترکاریتا، مثبت صحافت وائس آف میڈیا کا مشن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں نگیٹو جرنلزم نے پورا نفرتوں کا ماحول بنا کر رکھ دیا ہے، لوگوں کے دل اور دماغ کو ہینگ کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے اور ملک کو غلط دشا میں لے جایا جا رہا ہے۔ پازیٹیو جرنلزم کے ذریعے سے وائس آف میڈیا نے تقریباً اپنی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے 1.5 سال کی چھوٹی سی مدت میں ملک کے 25 سے 27 اسٹیٹ میں اپنا قدم جما لیا ہے اور 25 سے 30 ہزار جرنلسٹ، صحافی، پترکار اس بڑی تنظیم سے جڑ چکے ہیں۔ وائس آف میڈیا کے سنستھاپک ادھیکش سندیپ جی کالے اور پوری ٹیم نے مجھے اردو ونگ کا، شعبہ اردو کا نیشنل پریزیڈنٹ مجھے بنایا ہے۔ بس اسی تحت الحمدللہ تھوڑا بہت کام اللہ لے رہا ہے اور ہم پورے ملک کے صحافیوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئندہ کل 28 جنوری کو دلی کے نیو مہاراشٹر سدن میں ایک روزہ وائس آف میڈیا کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ پترکار اور پترکاریتا دونوں کی حفاظت، پترکار اور پترکاریتا دونوں کی حفاظت وائس آف میڈیا کا پہلا اور اول مشن ہے۔ تو آئندہ کل یعنی 28 تاریخ کو ملک بھر سے جو ذمہ داران ہیں وائس آف میڈیا کے،
وہ یک روزہ کانفرنس میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے بھی جو اپنے اپنے علاقوں میں جرنلزم سے جڑے ہوئے ہیں، پترکاریتا سے جڑے ہوئے ہیں، پترکار ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ جو بھی ہو، میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ وائس آف میڈیا اب ملک کی پترکاروں کی سب سے بڑی تنظیم اور ٹیم بن چکی ہے۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں وائس آف میڈیا سے جڑیے اور اپنی اور اپنے پریوار کی حفاظت کے لیے وائس آف میڈیا کے ساتھ میں اس مشن سے جڑ جائیے۔ آئیے ناظرین، بڑی افسوسناک خبر میں اس سے کہوں گا آ رہی ہے اس وقت فی الحال، حالانکہ وہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کی ہے، لیکن جڑی ہے ہمارے ہندوستان سے اور جڑی ہے ہندوستان کے سب سے بڑے شخص نریندر جی مودی سے۔ جی ہاں، وہ اس اعتبار سے نریندر جی مودی سے جڑی ہوئی ہے کہ اوورسیز فرینڈز آف دی بی جے پی، اوورسیز فرینڈز آف دی بی جے پی کا جو سابق چیف اور سربراہ ہے وہ ریپ کا مجرم نکلا۔ آسٹریلیا کی پولیس نے بالیش دھنکر کو گرفتار کر لیا اور یہ مجرم مودی جی کے آسٹریلیا کے دورے کی تقریب کا میزبان تھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لاڈلے وزیر اعظم نریندر جی مودی کے کتنا قریب تھا کہ مودی جی کا جو آسٹریلیا کا دورہ تھا اس کا میزبان یہ خود تھا بالیش دھنکر، جسے آسٹریلیا کی پولیس نے گرفتار کر لیا، اور یہ شخص اوورسیز فرینڈز آف دی بی جے پی کا ایکس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے، جو ابھی فی الحال ریپ کے جرم میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اور مودی جی کا یہ قریبی کتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جو جرم کے بارے میں آتا ہے، اس کی جرائم کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے سڈنی میں، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جن 5 کوریائی خواتین کا، کورین لیڈیز کا ریپ کیا، ان کی پلنگ کے نیچے چھپایا جو کیمرہ پکڑا گیا اس سے ویڈیو گرافی بھی کی۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے اس مجرم بالیش دھنکر کو آسٹریلیا کی تاریخ میں اب تک کا سب سے خطرناک عصمت دری کرنے والا مجرم قرار دیا ہے۔ اتر پردیش کے گنڈا راج کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، عتیق احمد کی بیوہ شائستہ اور ان کی بہن عائشہ نوری کی سرگرمی سے تلاش کی جا رہی ہے۔ یو پی پولیس نے کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں، لوگوں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ بھی کی جا رہی ہے، اور یوگی حکومت نے سپریم کورٹ میں کیوٹ داخل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری بات سنے بغیر عتیق اور اشرف کے معاملے میں کوئی حکم پاس نہ کیا جائے۔ تو لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ تم کہاں کورٹ اور پولیس اور عدالت اور قانون کی سنتے ہو، تم تو ٹھوکنے والی راجنیتی کر رہے ہو، جو انتہائی گھٹیا راجنیتی ہے اور پورے ملک میں جو ہے وہ قانون کی حیثیت کو ختم کر رہی ہے اور عدالتوں کی اہمیت کو ختم کر رہی ہے۔ لیکن خیر، یوگی حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک کیوٹ داخل کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہماری بات سنے بغیر عتیق اور اشرف معاملے میں کوئی حکم پاس نہ کیا جائے۔ اور عتیق احمد اور اشرف کے معاملے میں یوگی آدتیہ ناتھ کھل کر یوں سمجھے کہ سامنے آ گئے ہیں، اس لیے کئی لوگوں نے سپریم کورٹ میں عتیق اور اشرف کے معاملے کو لے کر عرضیہ داخل کی ہے، اور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی نگرانی میں CBI جانچ کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ خود ہندو وکیلوں نے، ہندو بھائیوں نے بھی عرضیہ داخل کی ہے۔ امیتابھ ٹھاکر نے بھی عرضی داخل کی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ بھلے ہی عتیق اور اشرف مجرم ہوں، لیکن جس طرح سے ان کا قتل کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہونے کا بہت امکان نظر آتا ہے۔ یعنی حکومت، یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے، یعنی یوگی نے مروایا ہے۔ تو اس کو لے کر باقاعدہ عتیق اور اشرف کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں کئی عرضیاں داخل کی جا چکی ہے۔ کرناٹک میں اب الیکشن ہے، اس لیے کرناٹک میں بی جے پی پوری طرح سے نیچ حرکتیں اور کرناٹک میں نیچ ناٹک کر رہی ہے، اور ایک ہی نیچ حرکت ہے، مسلمانوں کے خلاف جتنا زہر بو سکتے ہو بو اور الیکشن جیتو۔ اور کون، کس شخص نے زہر بونے کی شروعات کی؟ ملک کا وزیر داخلہ اتنی بڑی
پوسٹ پر بیٹھا ہوا شخص، اس نے جو گھٹیا اور نیچ بیان دیا ہے کہ ہمارے آتے ہی مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی مسلمانوں کے خلاف کتنا نفرت بو رہی ہے. اور ان کے اونچے لیول کا ملک کا سب سے بڑا آدمی اگر اتنا نیچ بیان دے سکتا ہے تو اس سے اندازہ لگائے کہ کتنی بری انداز میں سیاست کی جا رہی ہے، کتنے برے انداز میں. خیر، اب وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم ریزرویشن غیر آئینی ہونے کی وجہ سے ختم کر دیا گیا. کرناٹک حکومت نے سپریم کورٹ میں ایسا جواز پیش کیا ہے. اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ ملک کی کروڑوں عوام کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دیش کے ساتھ ہیں یا بی جے پی کے ساتھ ہے. دیش کے ساتھ ہے، دیش کے وفادار ہے، دیش کے ہت میں کام کرنا چاہتے ہیں تو دیش بی جے پی سے نہ بچ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. بی جے پی بس ایسے ہی لڑاؤ اور راج کرو. وہ جو انگریزوں والی گھٹیا چال تھی اسی انداز میں بی جے پی کام کر رہی ہے. تو اب لوگ لکھ رہے ہیں کہ ملک کی کروڑوں عوام کو اور جنتا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ دیش کے ساتھ ہے یا بی جے پی کے ساتھ ہے، کیونکہ بی جے پی دھرم کا کارڈ کھیل کر انگریزوں کی طرح نفرتیں پھیلا کر دیش کا ستیہ ناش کر رہی ہے. آئیے ناظرین، ہم جنس پرستوں کی شادی کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں معاملہ داخل کیا گیا ہے اور ہم جنس پرست چاہتے ہیں کہ ہمیں مرد عورت کو شادی کی اجازت دی جائے، جو انتہائی گھٹیا اور نیچ حرکت ہے اور نہ کوئی دھرم اسے قبول کرتا ہے نہ انسانی عقل اسے قبول کرتی ہے. مگر کیا کرے، دیش بڑا پیارا ہے اور جس انداز میں چلایا جا رہا ہے اور چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا ستیہ ناش ہو چکا ہے. تو اب ہم جنس پرستوں کی بھی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں اپنا معاملہ داخل کیا کہ ہمیں شادی کی اجازت دی جائے. تو اب اسی کو لے کر مرکزی حکومت کیندر سرکار نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو، یعنی ہم جنس پرستوں کی شادی کے معاملے کو پارلیمنٹ پر چھوڑ دیا جائے. جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی انسان اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ رضا اکیڈمی نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر عرضی داخل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم جنس پرستی اسلام اور انسانیت دونوں کے خلاف ہے. اس لیے رضا اکیڈمی ہم جنس پرستی کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین، بڑی خبر اس وقت مغربی بنگال سے آ رہی ہے. جی ہاں، کلکتہ ہائی کورٹ نے حکم دے دیا کہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ، آئی ٹی کے طالب علم فیضان احمد کی لاش کو قبر سے نکال کر دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جائے. کلکتہ ہائی کورٹ نے کھڑگپور کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے طالب علم فیضان احمد کی لاش کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے. کلکتہ ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ میت کو قبر سے نکال کر کلکتہ لایا جائے اور اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے. فیضان احمد کی لاش گزشتہ 14 اکتوبر کو ادارے کے ہاسٹل کے کمرے سے برآمد ہوئی تھی. کالج انتظامیہ نے اسے یوں سمجھیے کہ خودکشی کا معاملہ قرار دیا تھا، لیکن احمد کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے. ناظرین، ریاست مہاراشٹر کی بڑی خبر آ رہی ہے. مہاراشٹر میں سیاسی صورتحال اب دھماکہ خیز ہو چکی ہے. ایک ناتھ شندے جو ابھی ہمارے سی ایم ہیں، ایک ناتھ شندے، ان کے کاموں سے بی جے پی خوش نہیں ہے. اس لیے اب خبریں آ رہی ہے کہ راشٹروادی کانگریس پارٹی یعنی این سی پی، شرد پوار جی، اجیت دادا پوار اور بی جے پی کے درمیان قربت، نزدیکیاں بڑھ چکی ہے. اس لیے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ممبئی سے دلی تک سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. میں نے گزشتہ کل ہی بتایا تھا کہ شندے گروپ کا دعویٰ ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے بلکہ وہ دورے پر ہے، جبکہ خبر یہ تھی کہ وہ ناراض ہو کر چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلے گئے ہیں. آئیے ناظرین، کتنی کمزور سرکار ہے ہماری 56 انچ کے سینے والی.
کہ کوئی بھی آتا ہے اور پلوامہ میں ہمارے جوانوں کو شہید کر دیتا ہے. اور چلیے آئیے یہ دیکھیے ایک اور دوسری بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ چھتیس گڑھ میں نکسل وادیوں نے حملہ کیا اور ہمارے 11 جوان ہلاک ہو گئے. دنتے واڑہ کے قریب IED کے ذریعے دھماکہ کیا گیا جس میں 11 جوان ہمارے شہید ہوئے. دنتے واڑہ ضلع کے اورن پور کے پاس DRG ڈسٹرکٹ ریزرو گارڈ کے جوانوں کو لے جا رہی ایک گاڑی پر IED حملہ ہوا اور IED کو نکسلیوں نے نصب کیا تھا. ریاستی پولیس کی طرف سے ملی آفیشیل معلومات کے مطابق 26 اپریل کو دنتے واڑہ ضلع کے اورن پور تھانہ علاقے کے تحت نکسلی کیڈر کی موجودگی پر دنتے واڑہ سے DRG فورسز کے جواب نکسل مخالف مہم کے لیے روانہ کیے گئے تھے جو مہم کے بعد واپس لوٹ رہے تھے. اسی دوران IED کے ذریعے دھماکہ کیا گیا جس میں ڈرائیور سمیت 11 جوان ہمارے شہید ہو گئے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ BJP کی آنے کے بعد کتنے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. اور پلوامہ حملہ تو آپ سب کو معلوم ہے. پلوامہ حملہ کی جیسے ہی پول کھلنے لگی اور واپس باتیں ہونے لگی تو عتیق اور اشرف کا انکاؤنٹر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسی لیے کروایا گیا تاکہ پلوامہ حملے سے دھیان ہٹایا جا سکے. اور یہ بات عام لوگ نہیں بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں. اس لیے آپ پارٹی کے راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے بھی یہ کہا ہے کہ BJP پلوامہ اور اڈانی سمیت بڑے بڑے خطرناک مسائل سے اور سمسیاؤں سے جنتا کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے ہماری دلال میڈیا رات دن لگی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ریاست کرناٹک میں انتخابات ہیں, الیکشن ہیں اور اب زہریلی کھیتی وہاں پر BJP کر رہی ہے. ابھی اس وقت BJP مہنگائی, بے روزگاری, ان تمام مدوں سے دھیان ہٹا کر ہندو مسلمانوں کی گھٹیا حرکت ہندو مسلم کرنے میں گھٹیا حرکت میں لگی ہوئی ہے اور بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو وزیر داخلہ امت شاہ نے بالکل گھٹیا بیان وہاں پر دیا, ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی بات کہی اور مہنگائی اور بے روزگاری پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے, مسلمانوں کے ریزرویشن پر بات ہو رہی ہے. یعنی مسلمانوں کا ریزرویشن ہم ختم کر دیں گے تو ہندوتوا ٹولہ ہندو خوش ہو جائیں گے, الیکشن اسی پر ہوگا. تو اب وہاں پر جا کر باقاعدہ بیلگاوی ضلع میں راجناتھ سنگھ نے بھی ایسے ہی بیان دیا اور یہ کہا کہ کانگریس نے مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دیا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دیا تھا کوئی بات نہیں, تم ذرا جس طریقے سے سنویدھان نے ریزرویشن دیا ہے ویسا ریزرویشن دے کے دکھاؤ. پھر تو میں خود بھی کھاٹک ہوں, کھاٹک, اور سنویدھان میں ہم کھاٹک کے لیے SC میں ہم کو رکھا گیا تھا, شیڈول کاسٹ میں ہم کو رکھا گیا تھا. آج بھی میرے بھائی کے پاس میں SC کا سرٹیفکیٹ ہے, لیکن حکومت نے باقاعدہ مذہب کی بنیاد پر تو اس کو ختم کیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیشے کی بنیاد پر ہمیں ریزرویشن دیا جائے, مگر حکومت نے اس طریقے سے نیچ حرکت کی ہے کہ ہم کو مذہب کی بنیاد پر باقاعدہ ریزرویشن میں بانٹ دیا اور ہمارے حقوق کو چھین لیا. تو خیر کرناٹک میں اب مسلمان اور ہندو پر ہی راجنیتی چل رہی ہے. اسی دوران باقاعدہ امت شاہ کے بیان پر پرینکا گاندھی نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا کرناٹک کے بیٹے بیٹیاں اپنی ریاست نہیں چلا سکتے ہیں. پرینکا گاندھی نے سوال کیا ہے. کرناٹک میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں کے لوگ ریاست چلا سکتے ہیں, اس لیے BJP کو نکال کر پھینکے اور اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی حکومت دیں. دن بڑی چوکانے والی خبر اس وقت مغربی بنگال کے مالدہ ضلع کے موچیا چندر موہن ہائی اسکول سے آ رہی ہے. جی ہاں, ہائی اسکول میں بڑا عجیب معاملہ پیش آیا. ایک بندوق بردار مسلح شخص نے مالدہ کے ایک اسکول میں بچوں سے بھرے کلاس روم کو ہائی جیک کر لیا, مگر DSP اظہر الدین خان نے بڑی جرت مندی کے ساتھ بچوں کی جان بچائی. خیر ممتا دیدی کا بھی اس پر بیان آیا ہے کہ مالدہ اسکول میں بچوں کو یرغمال بنانے کے پیچھے گہری سازش ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ بندوق بردار نے بچوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس
اساتذہ اور صحافیوں نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ جی ہاں، ڈی ایس پی اظہر الدین خان، جس نے بڑی جرأت مندی کا قدم اٹھایا اور بچوں کی جان بچ گئی، حالانکہ انہیں چھوڑ بھی آئی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میرے دماغ میں آیا کہ بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کی جان بچانا میری پہلی ترجیح تھی۔ اسی درمیان انہوں نے چھلانگ لگانے کا منصوبہ بنایا اور سیدھا بندوق بردار پر چھلانگ لگا دی اور اس کو قابو میں کر لیا۔ حالانکہ اس میں ان کو زبردست انداز میں چوٹ آئی، مگر وہ بندوق بردار کو پکڑ کر اظہر الدین خان خوش نظر آئے اور بچوں کی جان بچ گئی۔ چلیے آئیے، بڑی چونکانے والی اور بڑی ہنسانے والی خبر اس وقت سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، گیان پیٹھ اردو ایوارڈ یافتہ گیان پیٹھ کا جو جنہیں ایوارڈ ملا، وہ رائٹر نے، مصنف نے دعویٰ کیا ہے، جس پر آپ کھل کر ہنس سکتے ہیں، ہنسنے کی آپ کو اجازت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اکبر ہندو تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ تاج محل بنانے والے کی ماں ہندو تھی، اور یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں۔ بھال چندر نیماڑے ان مہاپرش کا نام ہے، جنہوں نے کہا کہ اکبر ہندو تھا اور تاج محل بنانے والے کی ماں ہندو تھی۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے اب سیاست چلے گی اور بھال چندر نیماڑے جی کو میرا خیال ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیا جائے گا۔ حالانکہ انہوں نے ایک بات اچھی کہی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، مذہب اور قوم کے دو نظریات کو ختم کر دینا چاہیے، اخلاقیات اور ملک کو اس مقام پر رکھنا چاہیے۔ مذہب اور قوم کے دو نظریے مٹ جائیں تو ہی پوری دنیا بچے گی، ورنہ بچنا بڑا مشکل ہے۔ ایسی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم سب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے، آدم اور حوا کی اولاد ہے، تو ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ اور بھال چند نیماڑے نے یہ بھی بات کہی کہ بدقسمتی سے یوں سمجھیے کہ نفرتیں پھیلائی گئی یا پھیل گئی، اس لیے ہمارا ملک بھی تقسیم ہوا، پاکستان کے لوگ اور ہم جنگ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور دونوں کا نقصان ہوا ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔